سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے مروی ہے کہ جب شب قدر آتی ہے تو رب تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر رہنے والے 70,000 فرشتوں کی بارات کے ہمراہ زمین پر اترتے ہیں۔ ان سب فرشتوں کے پاس نوری جھنڈے ہوتے ہیں جنہیں وہ 4 جگہ نصب کرتے ہیں۔ پہلا خانہ کعبہ کی چھت پر، دوسرا روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تیسرا بیت المقدس کی چھت پر، اور چوتھا طور سینا پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جبریل امین کے 600 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو ایسے ہیں جو خاص ہیں، جو وہ صرف شب قدر ہی میں کھولتے ہیں۔ جب وہ شب قدر میں کھولتے ہیں تو وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ تو اب وہ فرشتے جو اترے، انہوں نے 4 جگہ جھنڈے گاڑ دیے۔ اب جبریل امین ان فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں، باقی آسمان والے فرشتے بھی اترتے ہیں۔ یہ تو وہ ہے جو جبریل امین کے ہمراہ، جن کے جھرمٹ میں جبریل امین تشریف لاتے ہیں۔ اب فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم ساری زمین پر پھیل جاؤ۔ تو فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ کوئی گھر، کوئی جگہ، کوئی کوٹھڑی، کوئی مقام ایسا باقی نہیں رہتا جہاں کوئی مومن مرد یا مومن عورت ہو اور وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں اور فرشتے وہاں داخل نہ ہوں۔ جو بھی اس رات تسبیح پڑھ رہا ہے، اللہ کی تحمید بیان کر رہا ہے، تکبیر بیان کر رہا ہے، تحلیل بیان کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، اللہ کے لیے جاگ رہا ہے، تلاوت کرے، نیکی کے کام کرے، فرشتے ان کی تلاش میں وہاں پہنچتے کے لیے استغفار کرتے ہیں، یعنی دعائے بخشش کرتے ہیں۔ اور جب فجر کا وقت ہوتا ہے، اب فجر شروع کا وقت ہو گیا، رات ختم ہو گئی، اب وہ فرشتے اب آسمان کی جانب واپس جانا شروع ہوتے ہیں، چڑھنا شروع ہوتے ہیں۔ اب آسمان جو ان سے پہلے موجود ہیں، اب وہ پوچھتے ہیں جی آپ بھی کہاں سے آ رہے ہو؟ جناب ہم تو نیچے سے آ رہے ہیں، ہم زمین سے آ رہے ہیں۔ وہ ان فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں جو جبریل امین کے ساتھ زمین پر اترے تھے۔ تو ان سے پوچھے جناب آپ کس لیے گئے تھے؟ فرشتے بتاتے آج شب قدر ہے، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے رحمت والی رات ہے۔ تو پھر وہ اوپر والے پوچھتے پھر یہ بتاؤ جی اللہ تعالی نے زمین والوں کے لیے، نبی کے غلاموں کے لیے کیا کیا؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اچھوں کو بھی بخش دیا اور اچھوں کے صدقے ان کے بدوں کو بھی بخش دیا۔ یہ سنتے ہی آسمان دنیا والے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح پڑھتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، اور اتنی بلند آواز سے کرتے ہیں کہ پھر دوسرے آسمان پر آواز جاتی ہے، وہ پوچھتے انہیں بتایا جاتا، وہ تسبیح کرتے، یوں یہ 7 آسمانوں سے آواز ہوتی ہوتی عرش تک جا پہنچتی ہے۔ پھر عرش بھی جو ہے وہ جھوم جاتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے عرش آج تو اس طرح وجد میں کیوں آیا ہوا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ آج تو نے زمین والوں پر، اپنے محبوب کے غلاموں پر، مسلمانوں پر خاص کرم فرما دیا ہے، ان کی تو نے بخشش فرما دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شان ارشاد فرماتا ہے اے عرش تو نے سچ کہا، میرے نزدیک میرے محبوب کی جو امت ہے، میرے محبوب کے جو غلام ہیں وہ عزت و کرامت والے ہیں، میں ان کو ایسی عزت و کرامت عطا کروں گا نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی، نہ کسی کان نے سنی ہوگی، اور نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا ہوگا۔